حي على الفلاح. مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 بنیادی حق ہیں، اور ان بنیادی حقوق میں سب سے پہلا حق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 بنیادی حق ہیں۔ حق المسلم علی المسلم 6 پہلا کیا ہے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی ملاقات ہو، آمنا سامنا ہو، ایک دوسرے سے ملے تو سلام کریں۔ یہ سلام کرنا ایک دوسرے کا حق ہے کہ ہم جو ہی ایک دوسرے کو ملے تو سلام کریں، اور اس حق کی ادا کرنے پر اجر ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بھائی کسی بھائی کو سلام کرے فاحسن ردہ، تو اس کو اچھی سلام کا جواب دو، سلام کا جواب بھی اچھی طریقے سے دو۔ تو احسن ردہ کا جب کہا کہ کیسے اچھا سلام کا جواب دیں، فرمایا اگر تمہارا بھائی تمہیں کہے السلام علیکم تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر تمہارا بھائی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم کہو وبرکاتہ، تم پر اس کی برکتیں ہوں، اللہ کی طرف سے دعا ہے، اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اس کی تمہارے اوپر رحمتیں نچھاور ہو جائیں اور اس کی برکتیں تمہارے اوپر نازل ہو۔ کسی بھی مذہب کے جتنے سلام اور آداب اور تسلیم کا طریقہ ہے، اس میں اس انداز کا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے کہ جس میں دوسرے کے لیے اتنی بڑی دعا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اس سلام کے طریقے اور اس ابتدائی حق کو بیان کرنے میں فخر کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جب اس کی اہمیت پتہ چلی تو پہل کیا کرتے تھے۔ خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب بھی کسی سے ملاقات کی اور دوسرے نے کوشش کی کہ میں سلام میں پہل کر کے آپ پر سلام کر لوں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ملاقات پر سب سے پہلے سلام کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی، تم میری طرف سے پوری سلامتی ہے، میرے نفس سے، میرے عقل سے، میرے شعور سے، میری آنکھ سے، میری زبان سے، میرے کان سے، میرے ہاتھ سے، تم پوری طریقے سے محفوظ ہو، پوری طریقے سے۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، رب کی طرف سے اور میرے نفس کی طرف سے بھی تم پر سلامتی ہو۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں اگر ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تضاد ہوتا تھا، کوئی نچاکی ہوتی تھی، کوئی ناراضگی ہوتی تھی، تو جو شخص سلام کرتا تھا ہمارا غصہ کافور ہو جایا کرتا تھا۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب ہمارے تمام تر تعلقات جو ہے استوار ہو کر رہ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے میرے اوپر سلام کر لیا۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی۔ کہتے ہیں قتال سے ہم درگزر کر جایا کرتے تھے، بحث و تمیز سے درگزر کر جایا کرتے تھے کہ بھائی یہ تو سلام کر رہے ہیں، مجھ پہ سلامتی دے رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں افشوا السلام، اس میں بھی حقوق، افشوا السلام، سلامتی کو، سلام کو پھیلاؤ، سلام کرو جس کو تم جانتے ہو، سلام کرو جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ ہمارے سلام کرنے کا طریقہ اکثر و بیشتر
صرف پہچان پر مبنی رہ گیا، صرف پہچان پر مبنی کہ ہم ایک دوسرے کو کام ہے تو السلام علیکم، کام نہیں ہے تو ہم گزر رہے ہیں، بات کرنی ہے تو السلام علیکم، نہیں بات کرنی ہے تو بس ہم گزر گئے۔ مسلمان کی یہ پہچان ہونی چاہیے کہ جب وہ آپس میں ملے پہچان ہو تو پہچان نہ ہو، اگر یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ مسلمان بھائی ہے تو کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس پر سلام کیا جائے۔ فرمایا افشوا السلام، سلامتی کو پھیلاؤ، وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، بے سہاروں کو، محتاجوں کو، ان لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یا یہاں وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، آپس میں اتحاد و اتفاق کو بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کی دعوت کرو۔ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کرتے ہیں، تمام کو کھانے پہ بلاتے ہیں، آپ علیہ السلام کھانا کھلاتے ہیں اور اس کے بعد دین کی دعوت کو آدمی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مجلس ہے، بڑی مجلس، اور ساری مجلس میں لوگ اعراض کر کے چلے گئے، ایک بچہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور یہی بچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلم رہا، شاگرد رہا اور داماد بنا اور علی کرم اللہ وجہہ کے نام سے جانا۔ پوری دعوت کے لب لباب میں لوگ ہنسنے لگے، اتنی بڑی دعوت، اور دعوت پہ پھر دین کی دعوت، کھانا اتنا کھلایا، طعام کھلایا، پھر جو ہے کیا حاصل رہا؟ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کا حصول کتنا زبردست تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کی خوش خلقی اور اخلاق حسنہ کے ذریعے سے اگر ایک شخص بھی عالی ایمان لے آئے گا تو تمہارے لیے بہتر من خمر جو ہے نعم، سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کے پاس سرخ اونٹ ہو، سرخ اونٹ عرب والوں میں جیسے ہم آج میں کسی بڑی گاڑی کا نام لے لیں کہ یہ فلاں بڑی گاڑی، اس سے زیادہ بہتر ہے یہ کہ کوئی آدمی آپ پر ہدایت، اس لیے سرخ اونٹ ان کے ہاں سب سے بڑا مانا جاتا تھا۔ اس کو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر آدمی آپ کے ہاتھ پر دین پر جو ہے گامزن ہو جائے، دین کی طرف راغب ہو جائے، دین کو مان لے، تو دنیا کی تمام تر نعمتوں سے بڑی نعمت آپ کو ملے گی۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، افشوا السلام وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ۔ اور اس کھانا کھلانے میں ایک تو میں نے بتایا غریب، مسکین، محتاج، نادار، بیوہ، بے سہارا، یہ اور دوسرا شر نہیں یہی ہے، جو صاحب حیثیت ہیں اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنے ساتھیوں کو بلا کر کھانا کھلا کر، اخلاقی اعتبار سے اس سے ودت، محبت، رافت، شفقت اور جتنی جو ہے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مقراض الاخلاق بننے والی ہوتی ہے، کٹنے والا جو نظام ہوتا ہے، اس میں جڑنے کا ایک سلسلہ اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم اس کو بہت فوقیت دیا کرتے ہیں، اسی لیے دسترخوان پر کھانا کھانے کا حکم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ساز، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا بیٹھ کے کھانے کا جو حکم کا طریقہ بتلایا، اور پھر اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعوت کو دعوت کے اعتبار سے، اتنا فریضے کے اعتبار سے کہا۔ ایک دعوت جو ہم کرتے ہیں جس کو ہم دعوت ولیمہ کہتے ہیں، دعوت ولیمہ کہتے ہیں نا، تو دعوت ولیمہ جو ہم کرتے ہیں، شادی کی جو دعوت ہوتی ہے شب زفاف کے بعد وہ ہونی چاہیے، اور ہمارے ہاں وہ بالکل ہمارے شریعت کے منشور کے خلاف ہو جاتی ہے۔ پہلے کیا ہے، ڈنر ہے، پھر جو ہے نکاح ہے، پھر اس کو پہلے والا کسی گز کی تار میں نہیں، کوئی اس کا فائدہ نہیں، سنت کے مطابق وہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نکاح کے بعد حلوت، اور حلوت کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا حکم صادر فرمایا کرتے تھے، اس کو دعوت ولیمہ کہتے ہیں۔ اور اسی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دعوت ولیمہ کو ٹھکرا دیا وقد عصا ابو القاسم، اتنا بڑا جملہ
وقد عصا وابو القاسم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہمیت والی بات اپنی طرف سے بتلایا کرتے تھے تو اپنی کنیت ابو القاسم سے فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ابو القاسم آپ کی کنیت تھی، اور شروع میں اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو القاسم کنیت رکھنے سے منع فرما دیا تھا، کوئی آدمی اپنا نام ابو القاسم کی کنیت کے ساتھ نہیں رکھ سکتا، یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کہا وقد صلی وابو القاسم، اگر جس نے دعوت ولیمہ کو رد کر دیا، نہ قبول کیا، پہنچنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود نہیں گیا ہے، کہا وقد صلی ابو القاسم، اس نے اللہ کی اور ابو القاسم یعنی محمد رسول کی نافرمانی کی۔ یہ صحیح حدیث فتح الباری میں موجود ہے، اور اسی کے متعلق اللہ کے نبی جناب محمد نے فرمایا تھا کہ خیر الطعام طعام الولیمہ وشر الطعام طعام الولیمہ، سب سے بہتر دعوت ولیمے کی دعوت ہے اور سب سے بری دعوت ولیمے کی دعوت ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی سے کیوں، کیا وجہ ہے؟ بہترین دعوت بری دعوت، کہا بہترین دعوت اس لیے ہے کہ اس میں غربا کو، مسکین کو، محتاج کو، ندار کو بلایا جائے، یہ بہتر دعوت ہے، یہ طعام ولیمہ سب سے بہتر ہے۔ اور بری وہ ہے جس میں غریب کو، مسکین کو، نادار کو، بیوہ کو، بے سہارا کو، پڑوسی کو، میلے کپڑے والے کو، کچیلے کپڑے والے کو، اس جو ہے پڑوسی کو، اس کے نظام کو بالکل رد کر دیا جائے، اور آپ کارڈ چلا آیا ایک بڑے آدمی کے نام، ہم نے 1500 آدمی کا انتظام کیا، 700 آدمی کا انتظام کیا، 2000 آدمی کا انتظام، اتنی تھالی تیار ہوئی، اتنا لاکھ روپیہ لگا کس پر؟ لگا اس پر کو جو استحقاق نہیں رکھتا۔ اسی کو اللہ کے نبی جناب اس نے حقوق کے اعتبار سے فرمایا افشوا السلام واعطوا الطعام، اور آگے جملہ ہے انتہائی بہتر، واصل الارحام، صلہ رحمی کو ملاؤ، رشتہ داریوں کو، صلہ رحمی سے مراد رشتہ داریوں کو بلا، رشتہ داری انتہائی عظیم چیز ہے، رحم۔ اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرحم مشتق من الرحمن، من وصلہ وصلہ اللہ ومن قطعہ قطعہ اللہ، کہ جو رحم ہے نا یہ لفظ رحمان سے مشتق، جو اس کو ملاتا ہے اللہ اس کو ملائے، جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے اللہ اس کو کاٹے، یہ انتہائی اہمیت کے حامل جملہ ہے، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اکثر و بیشتر اپنے خاندانوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قبیلے والوں، اپنی برادری والوں ہم تار کر دیتے ہیں، کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، بالکل تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں، ملنے اور جلنے کا نظام چھوڑ دیتے ہیں، کلام اور سلام کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم۔ اسی طریقے سے حقوق میں بڑا حقوق یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عزت اور اس کی عظمت کا خیال رکھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک مومن کی عزت اللہ کو کعبے سے بھی زیادہ پسند ہے۔ کتنا بڑا جملہ، کتنا بڑا جملہ ہے جو ہمارے لیے منبع مستخرج ہے، جس کی طرف ہم منہ کرتے ہیں، جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم اس میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے باوجود اتنی بڑی عظمت ہماری اور آپ کی عزت ایک دوسرے کی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مینار اتنا اونچا ہے، اتنا مرتبہ اتنا اونچا، اور اسی کے لیے فرمایا کہ الحب للہ والبغض للہ وعطاء للہ ومنع للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، بغض کیا اللہ کے لیے، عداوت کی اللہ کے لیے، اور اس نے اپنے ایمان کو کمپلیٹ کر لی، اس کا ایمان مکمل ہے۔ اگر عداوت ہے تو لوجہ اللہ۔ حقوق میں ہمیشہ سے آدمی کو خیال رکھنا چاہیے، واصل الارحام۔ اور آخری جملہ تھا وصلوا باللیل والناس نیام، وصلوا باللیل، یہ مسلم کی روایت ہے، وصلوا باللیل والناس نیام، رات میں نماز پڑھیں۔ اور یہ 5 فرض ہیں، اس 5 کا تارک مسلمان نہیں ہے۔ جو 5 نمازوں میں سے کسی نماز کا تارک ہے، دائمی تارک کے اعتبار سے، یقینی اعتبار سے آپ سمجھیے کہ وہ مسلمان نہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ یہ تو ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر جنت میں اعلیٰ مقام چاہیے،
اگر مرتبہ چاہیے، اگر منزلت چاہیے، اگر فوقیت چاہیے، تو پھر وصلوا باللیل والناس نیام، وصلوا باللیل والناس نیام، تہجد کی نماز پڑھیے. وصلوا باللیل والناس نیام. قرآن نے کہا تھا تجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. صرف ان لوگوں کی ہے جو اپنے پہلو کو بسترے سے جدا اس وقت کر لیتے ہیں ان کے دل کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک رب کا خوف ہوتا ہے اور دوسری طمع ہوتی ہے. رب کا خوف یہ ہے الہی بال بال خطاکار ہے، الہی ہاں گناہگار ہے، الہی کان گناہگار ہے، زبان گناہگار ہے، انسان گناہگار ہے، الہی ہم گناہگار ہیں، ہم گناہگار ہیں. جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے ہیں، کیا پتہ نہ ملے، اور طمع ہو کے اللہ عطا کر دے. وصلوا باللیل والناس نیام. کیا حکم فرمایا تھا؟ تدخل الجنت بالسلام، تدخل الجنت بالسلام. یہ کام کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. سرٹیفکیٹ عطا فرمائی تھی. میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ حق المسلم المسلم ستہ اذا لقیت فسلم علیہ فاذا دعاک فاجب واذا استنصحک فانصح. جب نصیحت کرے تو نصیحت کو قبول کرے. مومن کو چاہیے الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. ایک بھائی کو چاہیے اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرے، ایک رشتہ دار کو چاہیے اپنے رشتہ دار کے ساتھ خیر خواہی کرے، ایک دوست کو چاہیے اپنے دوست کے ساتھ خیر خواہی کرے، ایک پڑوسی کو چاہیے اپنے پڑوسی کے ساتھ خیر خواہی کرے. یہ خیر خواہی الدین والنصیحہ، دین نصیحت کا نام، خیر خواہی کا، نصیحہ کہتے ہیں خیر خواہی، دین خیر خواہی کا نام. ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنا، کچھ نہیں لینا دینا، خیر خواہی کرنا، اچھائی کی بات بتلا دینا، اچھے نظام کو پکڑ لینا، خیر خواہی کو پکڑ لینا. الدین والنصیحہ، دین نصیحت کا، دین خیر خواہی کا. جب آپ سے خیر خواہی کرے، اللہ اللہ، کوئی جا رہا ہے، آذان ہو رہی ہے، نوجوان خوبصورت قسم کا روڈ پہ کھڑا ہے، بزرگ بیچارہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، اس کو سب سے بڑی خیر خواہی بتلاتے وہ کہتا ہے عزیزم آذان ہو گئی ہے، چلیے نماز پڑھ لیتے. یہ گیا اچھا تم کہو گے، تم کہو گے. جا رہا ہے بھائی شلوار نیچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى رجل يجر ازاره بطرا. اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جس کی شلوار ٹخنے سے نیچے رہتی ہے. بھائی یہ شلوار ذرا اوپر کر لیجیے. اچھا آپ وصیت کرنے والے ہو گئے، حالانکہ وہ خیر خواہی کر رہا ہے، آپ گزر رہے ہیں، گزرتے ہوئے پتا چلا یہ نوجوان اپنے نعیب اور کمزور باپ کے سامنے زور سے بولتا ہے. آپ اس کو بلا کے کہیں بھائی جان ابو حضور نے بڑی مشقت سے آپ کو پالا تھا، ہائے ہائے ہائے، وہ دہڑیاں لگائی تھی، لوگوں کی گیہوں کاٹی تھی، بنڈا پیالی کیا تھا، بڑی مشقت کے ساتھ پالا تھا تجھے، پھر پڑھایا تھا. او بھائی جان آپ بڑی عہدے اور مرتبے پہ پہنچ گئے ہیں، اس میں تیرے باپ کی قربانی ہے. کہ اچھا تو میرے گھر میں انٹرفیئر کر رہا ہے، بڑے آگے آپ مجھے سمجھانے والے. یہی نصیحت. نبی رسول اللہ نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام. وَإِذِ اسْتَنْصَحَكَ فَانصِحْهُ. جب خیر خواہی کرے تو خیر خواہی کو قبول کیا جائے، جب نصیحت کرے تو نصیحت کو قبول کیا جائے. یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان میں. فرمایا حق المسلم علی المسلم ستہ اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ واذا استنصح فانصحہ واذا عطش فحمد اللہ فشمتہ. کتنی چھوٹی بات ہمارے آپ کے نزدیک کیا ہے. کتنے جملے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کے جن میں ایک مومن دوسرے مسلمان کے لیے صرف دعائیں ہی کرتا ہے. ویصلح بالہ واذا عطش فحمد اللہ فشمتہ. حمد اللہ کا ہے. مشہور روایت ہے کہ محدث وقت کے پاس بیٹا بادشاہ کا پڑھ رہا ہے، ساتھ میں ایک دوسرا طالب علم بیٹھا ہے، محدث پڑھا رہے ہیں، ہزاروں مرتبہ سمجھایا ہے. پڑھتے پڑھتے وہ جو بیچارہ غریب کا بچہ تھا اس کو چھینک آئی،
اس نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا کرم ہے، تیری تعریف ہے۔ اب وقت گزر گیا، اس نے آگے استاد کے لیے دعا کی یرحمک اللہ ویصلح بالک، تدریج چلتی رہی۔ دن گزرنے میں قدرتی نظام میں بادشاہ کے بچے کو آ جاتا ہے، وہ الحمدللہ نہیں کہتے ہیں، نہ استاد اس کے لیے جواب دیتے ہیں، یرحمک اللہ نہیں کہتے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ اس نے جا کے باپ سے شکایت کی، کہا فلاں کے لیے دعا کی اور میرے لیے نہیں کی۔ بادشاہ کو اچنبھا گزرا، وہ شاہانہ انداز، بڑے لوگوں کے بڑے ناخن ہوتے ہیں، مال والوں کے بہت بڑے نخرے ہوتے ہیں، بہت بڑے، اللہ ماشاءاللہ۔ آپ لوگ نہیں، آپ تو اچھے ہیں، آپ کے پاس مال بھی ہے، اللہ نے نخرے بھی نہیں دی۔ یہ اس ان کو کہہ رہا ہوں، کہیں مال والے ایسے نا دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتے، بالکل کچھ نہیں۔ جائیے آپ جو ہے جیسا ہوا، شکایت کی بادشاہ نے، کہا دیکھیے اس نے سنت کے مطابق الحمدللہ کہا، میں نے یرحمک اللہ، اس نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا۔ ہمارا فریضہ ہے کہ وَإِذَا عَطِشَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِتَ۔ اور ایک اس سے بھی دوسرا جملہ حقوق میں تھا، اور وہ بہت بڑا ہے، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْ، جب بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرے۔ یہ عمل فقدان، اس عمل کا پہلے لوگوں میں ہوتا تھا، پہلے لوگوں میں، پہلے بزرگوں میں، یہ سفید ریش لوگ جو ہیں ان میں یہ تھا۔ ہمارے اندر تقریباً یا تو تصنع ہے، بناوٹ ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری۔ جائیں گے اس کو خوب بیان کریں گے، یا تکلفات ہیں، جائیں تو لے کے کیا جائیں، جائیں تو لے کے کیا ہے، کوئی مشروبات لے کے جانا چاہیے، کوئی چیز لے کے جانا چاہیے، فلاں اتنا سامان لے کے، اتنے سامان کو پھر اٹھا، اگر کم لے جائیں گے تو سامنے والا پتہ نہیں کیا کہے گا، اگر نہیں لے جائیں گے تو کیا کہے گا، یہ کسی چیز کی ضرورت۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ایک غیر مسلم لڑکا جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آخر بات سنتا تھا، بیمار رہا، نہیں آئے، وقت گزرا تو پتہ چلا بیمار ہے۔ ہائے قربان جاؤ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں ہم نسبت میں رہ گئے، ہم نسبت میں محمدی رہ گئے، عمل میں ہماری حالات بڑی ابتر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے، تشریف لے جانے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد نے اس کی عیادت کی، اور عیادت ہی نہیں کی، اس کے سامنے اسلام پیش کیا۔ آئے ہائے کیا ہمدردی تھی، اس نے نگاہ اٹھائی، باپ کی طرف دیکھا، باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے آگے سے وصیت فرمائی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو قبول کر۔ جنت اللہ بہانے سے دیتا ہے، اللہ ہمیں بھی بہانے سے دیتے، بڑی بات ہے، عمل نہیں، عمل نہیں، عملوں میں ہم بڑے دور ہیں، پسپا ہیں، کمزور ہیں، محتاج ہیں عملوں کے لیے، اور بڑی کجیاں ہیں، بڑی کجیاں ہیں، حقوق میں بھی کجیاں ہیں، حقوق میں بھی کجیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز، اذا مرض فعد، جب بیمار ہو تو بیمار پرسی کی جائے، جایا جائے، بیمار پرسی کی جائے، جایا جائے، اس کو پوچھا جائے، کچھ نہیں، ایک جملہ کہے، کیا جملہ ہے، دعا کیا ہے، لمبی چوڑی کوئی ہاتھ اٹھا کر لمبا چوڑا کوئی تصنع کے اعتبار سے دعا نہیں، لا باس الطہور انشاءاللہ، کیا جملہ کہنا ہے آپ کو، لا باس الطہور انشاءاللہ، طہور کے پاکی کو، یعنی جو بیماری نے آپ کو آ کے لے لیا ہے، لا باس الطہور انشاءاللہ، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو، کوئی دور نہیں ہے آپ کی بیماری میں آپ کو شفا ملے، یہ جملہ کہنا بھائی، اتنا جملہ کہنا، کم بیٹھنا ہے، تھوڑی دیر رہنا، آپ باتیں کر رہے ہیں، وہ بیمار ہے، ہم اس سے پوچھ رہے ہیں، ہم پھر پوچھ رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں، نہیں، قلیل وقت
کم وقت، مختصر وقت جا کے پوچھنا، یہ حقوق العباد میں سے اذا مارز فروت، اور فرمایا فَإِذَا مَاتَ فَتَبَعْتُ، جب مار جائے تو اس کے کفن و دفن کا انتظام کیا جائے. یہ بھی حقوق میں ہے، حقوق العباد میں ہے. جب جو ہے کیا ہو جائے، مار جائے تو فرض کفایہ میں یہ ہے کہ اس کے کفن و دفن کا انتظام کیا جائے. یہ حقوق ہے. یہ نہیں کہ آپ نے اس بیچارے کو حالات سے جو ہے اسی طریقے چھوڑ دیا، نہیں. اور اسی لیے اس حقوق کو ادا کرتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت دی کہ جس کا آپ اسسمنٹ اور حساب نہیں کر سکتے. دیکھیں کتنی بڑی بشارت دی. اللہ کے نبی جناب محمد نے فرمایا من شہد الجنازہ فلہ قیرات، جس نے جنازے کے اندر شرکت کی اس کو ایک قرات ثواب ملتا ہے، اور جو آخر تک رہا، دفنایا کا پورا کام کیا، فلہ قیراتان، اس کو 2 قرات ثواب ملتا. کہا مال قرات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرات کیا چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کا جبلین عظیمین. کیا جملہ فرمایا؟ کا جبلین عظیمین. ایک قرات کا ثواب 2 بڑے پہاڑوں کے مانند تھے. اور ایک جگہ فرمایا ایک قرات کا مثلی جبل الاحد، جو میلوں میں. جبل احد کیا ہے؟ میلوں میں. اس جبل احد کے برابر آپ کو ثواب ملتا ہے جب آپ کسی کے کفنانے اور دفنانے میں جاتے ہیں. تو میں نے بتلایا تھا حق المسلم علی المسلم ستہ، اذا لقیتہ فسلم علیہ، فاذا دعاک فاعجبہ، واذا استنصحک